بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانی بات ہے۔ کسی شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور رحم دل تھا۔ اپنی رعایا کا خیال ایسے رکھتا جیسے لوگ اپنی اولاد کا خیال رکھتے ہیں۔ اسے ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ کہیں اس کی سلطنت میں کوئی دکھی یا ضرورت مند تو نہیں۔ اس نے اپنے افسروں کو تاکید کر رکھی تھی کہ لوگوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں اور شکایت کا موقع نہ دیں، لیکن پھر بھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ اس لیے روز رات کو بھیس بدل کر شہر میں گشت کرتا تھا کہ پتہ لگا سکے کہ اس کی سلطنت میں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے۔ ایک رات وہ شہر میں گشت لگا رہا تھا کہ ایک چھوٹے سے مکان کی کھڑکی سے آتی ہوئی کچھ لڑکیوں کی آواز سن کر رک گیا۔ کمرے میں 3 بہنیں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ایک نے کہا، اگر میری شادی بادشاہ کے باورچی سے ہو جائے تو مزہ آ جائے، کھانا بھی نہ پکانا پڑے اور دنیا بھر کے مزے مزے کے کھانے کھانے کو بھی ملے۔ دوسری لڑکی نے کہا، اگر میری شادی بادشاہ کے شاہی درزی سے ہو جائے تو مجھے بڑھیا بڑھیا کپڑے پہننے کو ملے۔ تیسری لڑکی کچھ نہیں بولی تو اس کی بہنیں اس کے پیچھے پڑ گئی۔ تم بھی بتاؤ، تم کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں تو چاہتی ہوں میری شادی بادشاہ سلامت سے ہی ہو جائے تو میرے عیش ہی عیش ہو جائے۔ اس کی بہنوں نے خوب اس کا مذاق اڑایا۔ ذرا ان کی ہمت تو دیکھو، بادشاہ سے شادی کرنے چلی ہیں۔ بادشاہ نے سب کچھ سنا اور واپس چلے گئے۔ اگلے دن دربار میں انہوں نے نوکر بھیج کر تینوں بہنوں کو بلوایا۔ ڈرتی ڈرتی تینوں آئیں۔ بادشاہ نے پوچھا، بتاؤ رات کو تم لوگ کیا باتیں کر رہی تھی؟ تینوں ڈر سے کانپنے لگی۔ پہلے تو نہیں نہیں کرتی رہیں، آخر میں دونوں بڑی بہنوں نے اپنی خواہش بتا دی۔ بادشاہ نے چھوٹی سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم نے کیا کہا تھا؟ پہلے تو وہی کہتی رہی کہ اس نے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن پھر اسے سچائی بتانی ہی پڑی۔ بادشاہ نے اسی وقت اپنے باورچی اور درزی کو بلایا اور دونوں بڑی بہنوں کی نکاح ان سے کر دیا اور چھوٹی بہن سے خود نکاح کر لیا۔ بڑی بہنیں تو جل بھن کر کے کوئلہ ہو گئی۔ اپنی خواہش پوری ہونے کی خوشی نہیں ہوئی، جلن اس بات کی تھی کہ چھوٹی بہن تو ملکہ بن کر ان کی مالکن بن گئی اور وہ اس کی نوکروں کی بیویاں بن کر رہ گئی۔ حالانکہ چھوٹی بہن نے کبھی ان کے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا، ہمیشہ چھوٹی بہن کی طرح ہی برتاؤ کیا، کیونکہ وہ فطرتاً سادہ اور نیک لڑکی تھی۔ لیکن بہنیں تو ہر وقت انگاروں پر لوٹتی رہتی اور اسے نیچے دکھانے کے بہانے تلاش کرتی رہتی۔ بادشاہ کی 2 بیویاں اور بھی تھیں، لیکن کسی کی اولاد نہیں تھی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ چھوٹی ملکہ امید سے ہو گئی۔ بادشاہ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ ملکہ قدر و اہمیت اور بڑھ گئی۔ بادشاہ ہر وقت اس کی خوشی کا خیال رکھتے اور بہنوں کے سینوں پر سانپ لوٹتے۔ جب ولادت کا وقت آیا تو ملکہ نے بادشاہ سے کہا، میری بہنوں کو بلا دیجیے، جس طرح وہ میری دیکھ بھال کریں گی اس طرح کوئی نہیں کر سکتا۔ بادشاہ کو تو ملکہ کی ہر خوشی منظور تھی۔ انہوں نے فوراً دونوں بہنوں کو بلایا اور کہا کہ ولادت ہونے تک ملکہ کے پاس رہو اور ان کا پورا خیال رکھو۔ اگر بادشاہ ملکہ کی بہنوں کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے کئی بار ملکہ کو ہوشیار بھی کیا تھا کہ آپ کی بہنیں حسد کی آگ میں جل رہی ہیں، ان سے خبردار رہیے، لیکن ملکہ نے کہا، وہ میری ماں جائی ہیں، ہو سکتا ہے انہیں میرا ملکہ جانا پسند نہ آیا ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مجھے نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے۔ آخر وہ میرا خون ہے۔ غرض ملکہ کو اپنے اس یقین کی قیمت چکانی پڑی۔ ملکہ کے یہاں بیٹا ہوا۔ بہنوں نے شاہی دایاں کو اشرفیوں کی لالچ دے کر مجبور کیا کہ وہ بچے کو مار دے اور اس کی جگہ 2 کتے کے نوزائیدہ بچے رکھ دیے۔ دایا لالچ میں آ گئی، اس نے ایسا ہی کیا، لیکن اس میں کچھ انسانیت باقی تھی۔ اس نے بچے کو مارنے کے بجائے اسے ایک ٹوکری میں رکھ کر ندی میں بہا دیا تاکہ کم سے کم جان سے مارنے کا گناہ اس کے سر نہ جائے۔ ادھر بادشاہ بے تابی سے ولادت کا انتظار کر رہے تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ملکہ نے 2 کتے کے پلوں کو جنم دیا ہے تو انہیں حیرت اور دکھ کی انتہا نہیں رہی۔ پہلے تو انہیں یقین نہیں آیا، لیکن جب اپنی آنکھوں سے ملکہ کے پاس پالنے میں 2 کتے کے بچوں کو پڑے دیکھا تو یقین کرنا پڑا اور غصہ بھی آیا کہ یہ ایسی عورت ہے جو جانور کے بچوں کو جنم دیتی ہے۔ انہوں نے کتے کے پلوں کو محل سے باہر پھینکوا دیا۔ ملکہ کا الگ غم سے برا حال تھا، اسے خود اپنے آپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ بہنیں تو یہ کارنامہ انجام دے کر اپنے اپنے گھر سدھاریں اور بادشاہ کافی دن تک ملکہ سے ناراض رہے۔ پھر بات پرانی ہو گئی۔ ملکہ دوسری دفعہ امید سے ہوئی تو بادشاہ نے تمام وید حکیموں کو دکھا کر پوری احتیاط کروائی۔ دوا بھی ہوئی، دعا بھی،
کہ جیسے جیسے ولادت کے دن قریب آ رہے تھے ملکہ خوف سے پیلی پڑتی جا رہی تھی کہ اگر اب کے کچھ گڑبڑ ہوئی تو بادشاہ اسے نکال کر باہر کریں گے۔ ولادت کا وقت قریب آیا تو پھر دونوں کو دیکھ بھال کے لیے بلوایا گیا۔ بہنیں بظاہر بڑی ہمدردی دکھاتی اور اندر ہی اندر ملکہ کو ڈراتی کہ لگتا ہے تم پر کسی عذاب کا سایہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر کچھ گڑبڑ ہو جائے۔ غرض ولادت کا وقت آیا تو وہی دایا بلائی گئی۔ اب کے پھر ملکہ کے یہاں دوسرا بیٹا ہوا۔ بہنوں نے دائی کو دگنا انعام دے کر مجبور کیا کہ اسے بھی ٹھکانے لگا دے، اور اب کے بلی کے 3 بچے رکھ دیے گئے۔ دائی کا ضمیر ابھی زندہ تھا، وہ دوسری مرتبہ یہ کام کرنے پر راضی نہیں تھی، لیکن ان دونوں نے دھمکایا کہ ہم تمہاری پول کھول دیں گے اور سارا الزام تمہارے سر رکھ دیں گے۔ ہم ملکہ کی بہنیں ہیں، ہم پر کسی کو شک نہیں ہوگا۔ دائی اب کے لالچ سے زیادہ خوف کی وجہ سے پھر یہ ظلم کرنے پر آمادہ ہو گئی، لیکن اس بار بھی اس نے بچے کو مارنے کے بجائے اسی طرح ٹوکری میں رکھ کر ندی میں بہا دیا۔ بادشاہ خوشخبری سننے کے لیے محل میں ٹہل رہے تھے، جب انہیں اطلاع ملی کہ اب کی بار ملکہ نے بلی کے بچوں کو جنم دیا ہے۔ بادشاہ سخت بدمزہ ہوئے، غصہ بھی آیا کہ یہ عورت ہے کہ شیطان جو انسان کے بچوں کے بجائے کتے بلی کے بچے پیدا کرتی ہے۔ ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ بہنیں جھوٹے ٹسوے بہا کر چلتی بنی۔ بلی کے بچوں کو بھی محل سے باہر پھینکوا دیا گیا۔ سارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ملکہ کے یہاں کتے بلی کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب کے بادشاہ نے بہت دن تک ملکہ کی صورت نہیں دیکھی۔ بہنیں بہت خوش تھیں، بار بار آ کر جھوٹی ہمدردی جتاتی رہتی تھیں۔ خیر کئی ماہ گزر گئے تو بادشاہ نے پھر ملکہ کے محل میں آنا جانا شروع کر دیا۔ انہیں بھی اپنی اس خوبصورت اور کمسن ملکہ سے محبت ہو گئی تھی۔ جو کچھ ہوا اسے وہ قسمت کا لکھا سمجھ کر بھولنے لگے تھے۔ ملکہ پھر ماں بننے والی تھی۔ اس بار دواؤں سے زیادہ دعاؤں تعویذوں کا سہارا لیا گیا۔ ہزاروں منتیں مرادیں مانی گئیں۔ ملکہ کی حالت ڈر کے مارے بہت خراب تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب کہ اگر کچھ انہونی ہوئی تو اس کا محل سے نکالا جانا یقیناً پکا ہے۔ پھر پیدائش کا وقت آیا اور پھر سے ملکہ کی بہنوں کو بلایا گیا۔ بہنوں کو تو یہی ناگوار تھا کہ بہن کا اجڑتا گھر پس کیسے گیا۔ شاہی دائی نے صاف انکار کر دیا تھا کہ اب کہ وہ کچھ نہیں کریں گی۔ دونوں نے دھمکی دی کہ اگر ہماری بات نہیں مانی تو پھانسی پر لٹکا دی جاؤں گی۔ بادشاہ پر اگر ہم نے شبہ بھی ظاہر کر دیا کہ ان کے بچوں کو مارنے میں تمہارا ہاتھ تھا تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ دائی نے ایک بار پھر اپنے ضمیر کا گلا گھونٹ دیا۔ اب کے ملکہ نے ایک چاند سی بیٹی کو جنم دیا۔ اس بار بھی بچی کو مارنے کا حکم ملا اور دائی نے بچی کو بھی ندی میں بہا دیا۔ اس مرتبہ ملکہ کے پاس ایک سفید رنگ کا چکنا پتھر رکھ دیا گیا اور بادشاہ کو بتایا گیا کہ ملکہ نے ایک پتھر کو جنم دیا ہے۔ بادشاہ کی صبر و ضبط کی کوئی حد نہیں رہی۔ انہوں نے حکم دیا کہ یہ عورت نہیں کوئی بدروح ہے، اسے محل کی چھت پر کوے ہانکنے کے لیے بٹھا دو، اب یہ باقی زندگی کوے ہانکیں گی۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ روتی بلکتی ملکہ کو ٹاٹ کے کپڑے پہنا کر محل کی چھت پر بٹھا دیا گیا۔ بہنیں بظاہر جھوٹی ہمدردی دکھاتی مگرمچھ کے آنسو بہاتی اور دل ہی دل میں خوشیاں مناتی اپنے اپنے گھروں کو سدھار گئیں۔ اب کے ملکہ کو پہلی بار اپنی بہنوں پر شک ہوا، کیونکہ اس بار اسے اتنا ہوش تھا کہ بچے کے رونے کی آواز اس نے بھی سنی تھی۔ پھر وہ پتھر میں کیسے بدل گیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کی قسمت میں یہی لکھا تھا کہ محل کی چھت پر بیٹھ کر کوے اڑائے اور لوگوں کی ملامت کا نشانہ بنے۔ اب ادھر کا حال سنو۔ ندی کے دوسرے کنارے پر ایک بڑھئی کا گھر تھا۔ بڑھئی اپنی بیوی کے ساتھ ایک جھوپڑی میں رہتا تھا۔ اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کی بیوی اولاد کے لیے ترسا کرتی تھی۔ ایک دن بڑھئی جنگل سے لکڑی کاٹ کر لوٹ رہا تھا۔ اسے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ندی میں ایک ٹوکری بہتی چلی آ رہی ہے، جس میں ایک نوزائیدہ بچہ کپڑے میں لپٹا ہوا لیٹا ہے۔ بڑھئی نے پانی میں اتر کر ٹوکری میں سے بچے کو نکال لیا اور اپنے گھر لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، دیکھ تو اولاد کے لیے رویا کرتی تھی نا، اللہ نے ہمیں ایک بچہ دے دیا، اس کی رحمت نرالی ہے، وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ بیوی نے لپک کر بچے کو سنبھال لیا، اپنے سینے سے لگایا۔ گھر میں ایک بکری پلی ہوئی تھی، فوراً اس کا دودھ پلایا تو بچہ چپ ہو گیا۔
لکڑہارے نے بیوی کو بتایا کہ اسے یہ بچہ ندی میں بہتا ہوا ملا ہے۔ جس کپڑے میں لپٹا ہوا تھا وہ بہت قیمتی تھا۔ بڑھئی سمجھ گیا کہ کسی امیر آدمی کا بچہ ہے۔ نہ جانے کس مجبوری کے تحت اس ماں نے اپنے کلیجے کے ٹکڑے کو اپنے آپ سے جدا کیا ہوگا۔ لکڑہارے نے اس کپڑے کو سنبھال کر رکھ لیا اور دونوں میاں بیوی اس بچے کی پرورش کرنے لگے۔ بچہ بہت ہی خوبصورت اور خوش مزاج تھا، انہیں ذرا تنگ نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتے۔ بچہ بڑھئی کے یہاں پلتا رہا۔ ابھی وہ پورے 2 سال کا بھی نہیں ہوا تھا کہ ایک دن بڑھئی کو ویسے ہی دوسری ٹوکری میں بہتا ہوا ایک اور بچہ ملا۔ یہ بھی لڑکا تھا اور یہ بھی ایک قیمتی دوپٹے میں لپٹا ہوا تھا۔ بڑھئی اسے بھی کمرے میں لے آیا، دوپٹہ سنبھال کر رکھ لیا اور بچہ بیوی کے سپرد کر دیا۔ لے، تو ایک بچے کے لیے مری جاتی تھی، اللہ نے تجھے ایک اور بچہ دے دیا۔ بڑھئی اور اس کی بیوی بہت خوش تھے۔ یہ بچہ بڑے بچے سے مشابہت رکھتا تھا، اس لیے انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ یہ دونوں بچے ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ دوسرا بچہ بھی بکری کے دودھ پر پلنے لگا۔ بڑے بچے کو تو ایک ساتھی مل گیا، وہ بھی بہت خوش تھا۔ بڑا لڑکا 4 سال کا، دوسرا 2 سال کا تھا جب بڑھئی کو ایک اور بچہ ٹوکری میں بہتا ہوا ملا۔ یہ ایک لڑکی تھی۔ بڑھئی نے اس بچی کو بھی اپنی بیوی کو سونپ دیا۔ بڑھئی اور اس کی بیوی بہت خوش تھے، ان کی محرومی دور ہو چکی تھی۔ تینوں بچے بے حد خوبصورت اور پیارے تھے، کسی شریف خاندان کا خون معلوم ہوتے تھے اور شکل و صورت سے سگے بہن بھائی لگتے تھے۔ بڑھئی اور اس کی بیوی نے انہیں اپنی سگی اولاد کی طرح پالا اور بچے بھی انہیں اپنے سگے والدین ہی سمجھتے تھے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑھئی کی بیوی بیمار پڑی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب بچے اکیلے رہ گئے۔ بڑھئی دن میں کام پر جاتا اور بچے گھر میں رہتے۔ بچے بڑے ہونے لگے۔ دونوں بھائی اپنی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ تینوں بہن بھائی ساتھ کھیلتے، ساتھ کھاتے، ساتھ گھومنے جاتے۔ بڑھئی نے بچوں کو لکڑی کی خوبصورت گھوڑے بنا کر دیے۔ بچے ان گھوڑوں کو ندی پر لے جاتے اور گانا گاتے، کاٹ کے گھوڑوں پانی پیو، نہیں پیتے ہو تب بھی پیو۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے جھروکے میں کھڑے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 بہت ہی پیارے پیارے بچے لکڑی کے گھوڑوں کو پانی پلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بادشاہ یوں بھی اولاد ترسے ہوئے تھے۔ ان بچوں پر انہیں بے اختیار پیار آ گیا۔ جھروکے سے اتر کر نیچے آئے اور بچوں سے ہنس کر بولے، بیٹا، کہیں کاٹ کے گھوڑے بھی پانی پیتے ہیں؟ بڑے لڑکے نے کہا، ہمارے پاس تو یہی گھوڑے ہیں، ہم تو انہی کو پانی پلائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کس کے بچے ہو؟ انہوں نے کہا، ہمارے ابا بڑھئی ہیں، وہ سامنے ہی ہمارا گھر ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے گھر میں اور کون کون ہے؟ لڑکے نے بتایا، ہمارے ابا کام پر چلے جاتے ہیں اور ہماری امی مر چکی ہیں، ہم تینوں بہن بھائی گھر پر رہتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، تم تینوں محل میں آ جایا کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ کھیلا کریں گے۔ بچوں نے کہا، ہم اپنے ابا سے پوچھ کر بتائیں گے۔ بادشاہ بچوں کی اس شائستگی سے بہت متاثر ہوئے۔ اگلے دن جب بچوں نے بڑھئی کو بادشاہ سے اپنی گفتگو دہرا کر محل میں جا کر کھیلنے کی بات کی تو بڑھئی نے بخوشی اجازت دے دی۔ اب بچے شام کو محل میں چلے جاتے اور بادشاہ دربار سے آ کر ان کے ساتھ کھیلتے اور اپنا غم بھول جاتے۔ بادشاہ کو تینوں بچوں سے بہت ہی محبت ہو گئی تھی۔ اڑتی اڑتی خبر ملکہ کی بہنوں کے کانوں میں بھی پہنچی۔ انہیں پہلے ہی شبہ تھا کہ دایا نے بچوں کو جان سے نہیں مارا ہے اور ان سے غداری کی ہے۔ ایک دن انہوں نے محل میں جا کر بچوں کو دیکھا تو اپنی بہن کی مشابہت سے فوراً پہچان لیا۔ انہوں نے دائی کو بلا کر دھمکایا تو دائی نے صاف بتایا کہ وہ اپنے ہاتھ بچوں کے خون سے نہیں رنگنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے بچوں کو ندی میں بہا دیا تھا۔ اب تو دونوں بہنوں کے دلوں میں پھر حسد کی آگ بھڑک اٹھی اور ڈر بھی لگا کہ بچے سلامت ہیں تو کبھی بھی بھید کھل سکتا ہے۔ انہوں نے پھر بچوں کو ختم کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ دونوں لڑکے دن میں بڑھئی کے ساتھ کام سیکھنے چلے جاتے ہیں اور لڑکی اکیلے رہتی ہے۔ انہوں نے ایک کٹنی کو بلا کر انعام کا لالچ دیا اور اسے کہا کہ ایسا کچھ کرو کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور یہ بچے نہ رہے۔ کٹنی ایک زمانہ ساز تھی۔ دن کے وقت بڑھئی کے گھر جا پہنچی۔ بچی اپنے مٹی کے کھلونے سے کھیل رہی تھی۔ کٹنی بولی، بیٹی، تمہارے باپ بھائی کہاں ہیں؟ بچی نے جواب دیا، وہ تو کام پر گئے ہیں۔ کٹنی بولی، تم تو بڑی اچھی بچی ہو، بالکل شہزادی لگتی ہو اور ان مٹی کے کھلونوں سے کھیلتی ہو۔ شہزادیوں کے پاس تو بڑھیا کھلونے ہوتے ہیں، ان کھلونے سے کھیلتی تم اچھی تھوڑی لگتی ہو۔ غرض کٹنی تو بچی کو بہکا کر چلتی بنی اور بچی روٹھ کر پڑ گئی۔
نہ کھایا نہ پیا۔ شام کو بھائی آئے تو بہن کی ضد سے پریشان ہو گئے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں تھا کہ اچھے کھلونے خریدتے، لیکن وہ اپنی بہن کی آنکھوں میں آنسو بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ دونوں ابھی چھوٹے تھے لیکن لکڑی کا کام اچھا خاصا سیکھ چکے تھے۔ انہوں نے بہن سے وعدہ کیا کہ وہ اسے مہنگے کھلونے لا کر دیں گے۔ اب انہوں نے شام کو بادشاہ کے یہاں جانا بھی چھوڑ دیا۔ گھر پر بیٹھ کر لکڑی کے خوبصورت کھلونے بناتے اور انہیں بازار میں بیچ کر پیسے اکٹھا کرتے۔ آخر اس طرح پیسے جمع کر کے انہوں نے بہن کے لیے مہنگے کھلونے خریدے۔ بہن بہت خوش ہو گئی۔ کچھ دن بعد کٹنی نے پھر چکر لگایا۔ بچی نے خوش ہو کر اپنے نئے کھلونے دکھائے۔ کٹنی بولی، ہاں اب ان کھلونے سے کھیلتی تم اچھی لگ رہی ہو، لیکن تمہارے کپڑے تو بہت گھٹیا ہیں۔ شہزادیاں کہیں اتنے گھٹیا کپڑے پہنتی ہوں گی؟ تم ریشم کے کپڑے پہن کر ان کھلونے سے کھیلوں گی تب اچھی لگوں گی۔ بچی پھر اس کے بہکاوے میں آ گئی اور منہ بسور کر بیٹھ گئی۔ شام کو بھائی آئے تو انہوں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ بچی بولی، بھیا میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، میں شہزادیوں جیسے کپڑے پہننا چاہتی ہوں۔ بھائیوں نے کہا، بہن یہ کون آ کر تجھے بہکا جاتا ہے؟ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس شہزادیوں جیسے کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن بچی تو ضد پکڑ کر بیٹھ گئی۔ کھانا پینا چھوڑ دیا۔ محبت کے مارے بھائیوں نے پھر محنت مزدوری کرنی شروع کی۔ کافی دن کی محنت کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے جمع ہو پائے کہ وہ بہن کے لیے قیمتی لباس خرید سکیں۔ قیمتی لباس پا کر بچی بہت خوش ہوئی۔ اب وہ اس بوڑھی اماں کا انتظار کرنے لگی جو اسے بہکایا کرتی تھی تاکہ اپنے شہزادیوں جیسے کپڑے دکھا سکے۔ اتنے دن بچوں نے بادشاہ کے محل میں جانا بھی چھوڑ دیا تھا اور ندی پر اپنے کاٹ کے گھوڑے کے ساتھ بھی نظر نہیں آتے تھے۔ بادشاہ بہت ہی بے چین رہنے لگے۔ انہیں بچوں سے محبت ہو گئی تھی۔ روز ان کے ساتھ وقت گزار کر وہ اپنا غم بھول جایا کرتے تھے، لیکن انہیں کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں، اور بادشاہ ہو کر بڑھئی کے بچوں کے لیے بے چینی ظاہر کرنا بادشاہ کو زیب بھی نہیں دیتا تھا۔ وہ چپ ہو کر بیٹھے رہے لیکن بچوں کی یاد کو دل سے نہیں نکال پائے۔ ادھر مہینہ دو مہینہ بعد کٹنی نے پھر چکر لگایا۔ لڑکی نے خوشی خوشی اپنے قیمتی کپڑے دکھائے۔ کٹنی بولی، ہاں اب تم لگتی ہو بالکل شہزادی جیسی، لیکن شہزادیاں ایسی جھوپڑی کے کچے آنگن میں تھوڑی ہی کھیلتی ہے۔ ان کے پاس تو خوبصورت باغ ہوتا ہے جہاں سونے کے پانی کا جھرنا بہتا ہے، گاتا ہوا درخت لگا ہوتا ہے اور اس پر بولتی چڑیاں بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ جب تم ایسے باغ میں بیٹھوں گی تب اچھی لگوں گی۔ کٹنی بچی کو خوب سکھا پڑھا کر چلی گئی اور بچی پھر منہ لپیٹ کر بیٹھ گئی۔ شام کو بھائی آئے اور بہن کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً سمجھ گئے پھر کوئی نئی فرمائش ہوگی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ ان کے پیچھے کوئی آ کر ان کی بھولی بھالی بہن کو بہکا کر جاتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ بچی بولی، مجھے ایسے باغ میں کھیلنا ہے جہاں سونے کے پانی کا جھرنا بہہ رہا ہوگا، گاتا درخت اور بولتی چڑیاں ہوں۔ بھائیوں نے سمجھایا، بہن یہ کون تجھے آ کر بہکاتا ہے؟ یہ چیزیں دنیا میں نہیں ہوتی، یہ سب کہانیوں کی باتیں ہیں۔ تم سمجھدار ہو رہی ہو، اب یہ ضدیں چھوڑ دو۔ لیکن بچی پر تو ایسی ضد سوار ہوئی کہ 3 دن تک نہ کھایا نہ پیا اور روتی رہی۔ آخر بڑے بھائی نے کہا، اچھا میں جاتا ہوں ان چیزوں کی تلاش میں، اگر زندہ رہا تو یہ لے کر ہی لوٹوں گا ورنہ مر کھپ جاؤں گا۔ چھوٹے بھائی اور بڑھئی نے بہت سمجھایا کہ بچی تو نہ سمجھے، کچھ دن میں بھول جائیں گی، تم اپنی جان جوکھم میں کیوں ڈالتے ہو؟ لیکن وہ نہیں مانا اور نکل کھڑا ہوا۔ جاتے جاتے بھائی سے کہہ گیا کہ میں شمال کی سمت میں جا رہا ہوں۔ وہ بھی بادشاہ کا بیٹا تھا اور اپنے قول کا پکا تھا۔ پیدل چلتا گیا، پاؤں میں چھالے پڑ گئے، سر کے بال بڑھ گئے، نازک سا بدن سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ 6 مہینے کا سفر طے کر کے وہ ایک جنگل میں پہنچا۔ وہاں کسی فقیر کی جھوپڑی بنی ہوئی تھی۔ وہاں ایک نورانی صورت فقیر عبادت میں مصروف تھے۔ شام ہوئی تو انہوں نے آنکھیں کھولی اور مغرب کی نماز کے لیے اٹھے۔ لڑکے نے انہیں وضو کروایا اور خود بھی ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے پوچھا، بیٹے تم کون ہو اور اس کم سنی میں یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ لڑکے نے کہا، بابا میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں اور اس کی فرمائش پوری کرنے نکلا ہوں۔ مجھے اس جگہ کا پتہ چاہیے جہاں سونے کا جھرنا، گاتا درخت اور بولتی چڑیاں ہوں۔ فقیر نے کہا، بیٹا وہ تو جادو نگری ہے، وہاں جا کر کوئی آج تک واپس نہیں آیا۔ لڑکے نے درخواست کی، اب چاہے کچھ بھی ہو بابا مجھے وہاں جانا ہے، زندگی ہے تو لوٹ آؤں گا ورنہ بہن کو منہ نہیں دکھاؤں گا۔ جب لڑکا کسی طرح نہیں مانا تو فقیر نے اسے جادو نگری کا پتہ بتاتے ہوئے کہا کہ جب تم اس نگری میں
قدم رکھو گے تو چاروں طرف سے آوازیں آئیں گی، بھاگو پکڑو چور چور، لیکن تم پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اگر مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤ گے۔ فقیر کا شکریہ ادا کر کے لڑکا ان کے بتائے ہوئے راستے پر نکل کھڑا ہوا۔ 6 ماہ مزید چلنے کے بعد وہ جادو نگری میں پہنچا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ یہاں سے وہاں تک پتھر کے آدمی بکھرے پڑے ہیں۔ ذرا قدم آگے بڑھایا تو پیچھے سے آوازیں آنے لگی، چور چور، پکڑو باندھو، جانے نہ پائے۔ شروع میں تو اس نے دھیان نہیں دیا اور ہمت کر کے بڑھتا رہا، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھا آوازیں اتنی تیز ہو گئی کہ اس نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا اور پتھر کا بن گیا۔ وہاں گھر پر چھوٹا بھائی بہن اور بڑھئی سب بہت پریشان تھے۔ سال بھر گزر چکا تھا، لڑکی بھی اب سمجھدار ہو گئی تھی۔ اسے احساس تھا کہ اس کی ضد کی وجہ سے بھائی دربدر ہوا۔ سال گزر جانے کے بعد چھوٹے بھائی نے کہا، اب میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا، میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ بڑھئی نے اور بہن نے بہت منع کیا لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے کہا، بھائی نے کہا تھا میں شمال کی طرف جا رہا ہوں، میں بھی اسی طرف جاؤں گا۔ بہن کو روتا چھوڑ کر وہ انجانے سفر پر نکل گیا۔ 6 مہینے جنگلوں پہاڑوں کی خاک چھاننے کے بعد وہ بھی انہی فقیر صاحب کی کٹیا پر پہنچا اور ان سے جادو نگری کا راستہ پوچھا۔ فقیر صاحب نے کہا، بیٹا وہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آ سکا ہے۔ 6 مہینے پہلے تمہارے جیسا ہی ایک نوجوان میرے پاس آیا تھا اور راستہ پوچھا تھا۔ میں نے اسے بھی بہت روکا تھا لیکن اسے اپنی بہن کی ضد پوری کرنی تھی، اس لیے وہ نہیں مانا اور پتھر کا بن گیا۔ لڑکے نے کہا، بابا وہ میرا بھائی تھا، اب میں بہن کی ضد پوری کرنے نہیں بلکہ اپنے بھائی کو واپس لانے آیا ہوں۔ جب وہ نہیں مانا تو فقیر صاحب نے اس کو بھی راستہ بتا دیا اور خطرے سے آگاہ کر دیا کہ اگر پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتھر کے ہو جاؤں گے۔ اللہ کا نام لے کر دوسرا بھائی بھی جادو نگری کے لیے نکل پڑا۔ 6 مہینے کی سفر طے کر کے جادو نگری میں پہنچا۔ اس نے بھی وہاں وہی کچھ دیکھا جو اس کے بھائی نے دیکھا تھا۔ اسے بھی آوازیں سنائی دی، چور چور، پکڑو پکڑو، جانے نہ پائے، لیکن وہ دل کڑا کیے بڑھتا ہی رہا، یہاں تک کہ سونے کا جھرنا اسے سامنے نظر آنے لگا۔ لیکن پھر آوازیں اتنی بڑھی کہ بے اختیار اس نے بھی مڑ کر دیکھ لیا اور پتھر کا ہو گیا۔ 1 سال اور گزر گیا، چھوٹا بھائی بھی نہیں آیا۔ بہن بہت پریشان تھی، 2 سال میں وہ سیانی ہو گئی تھی۔ اسے یہ غم مارے ڈال رہا تھا کہ اس کے دونوں بھائی اس کی ضد کی وجہ سے لاپتہ ہوئے ہیں۔ اب اس نے انہیں تلاش کرنے جانے کا ارادہ کر لیا۔ بڑھئی بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس نے اسے بہت روکا کہ مجھے اس بڑھاپے میں چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن لڑکی نے کہا، ابا مجھے جانے دے، میں وعدہ کرتی ہوں اپنے دونوں بھائیوں کو واپس لے کر آؤں گی۔ اسے یاد تھا کہ اس کے دونوں بھائی شمال کی سمت میں گئے تھے، وہ بھی اسی سمت نکل گئی۔ 6 مہینے میں وہ بھی فقیر کی کٹیا میں پہنچی۔ فقیر اسے دیکھتے ہی پہچان گئے۔ معلوم ہوتا ہے تم ان دونوں لڑکوں کی بہن ہو جو تمہاری ضد پوری کرنے گئے تھے اور پتھر کے بن گئے، اب اپنی جان کے کیوں پیچھے پڑی ہو؟ لڑکی نے کہا، بابا اب زندگی کا مقصد یہی رہ گیا ہے کہ اپنی غلطی کی سزا بھگتوں یا اپنے بھائیوں کو واپس لاؤں۔ آپ مجھے دعا دیجیے اور مجھے اس نگری کا راستہ بتائیے۔ فقیر صاحب نے اسے راستہ بتایا اور دعا دی کہ کامیاب ہو جائے۔ سارے خطروں سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ اگر تم اس جھرنے تک پہنچ جاؤ تو سب سے پہلے چڑیا کے پنجرے پر ہاتھ ڈالنا، ساری آوازیں بند ہو جائیں گی، آگے کی ساری ہدایتیں تمہیں چڑیا سے مل جائیں گی، اور ان کی دعائیں لے کر آگے چلی۔ 6 ماہ چلنے کے بعد جب وہ جادو نگری پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سجا سجایا خوبصورت شہر ہے لیکن ایک بھی جاندار نہیں ہے۔ دکانیں کھلی ہے، سامان رکھا ہے لیکن دکاندار پتھر کے ہے۔ مزدور مکان بنانے کو کھڑے ہیں، کھرپی ہاتھ میں ہے لیکن مزدور پتھر کے ہے۔ چاروں طرف پتھر کے بت بکھرے پڑے ہیں۔ اس نے ایک نظر میں سب کچھ دیکھ لیا، پھر اپنے کانوں میں خوب سی روئی ٹھونسی اور اللہ کا نام لے کر شہر میں قدم رکھ دیا۔ اندر گھستے ہی چاروں طرف سے آوازیں آنے لگی، پکڑو پکڑو، چور چور، جانے نہ پائے، لیکن وہ بڑھتی ہی رہی۔ آواز اور تیز ہوئی تو اس نے خود حلق پھاڑ پھاڑ کر گانا شروع کر دیا۔ اپنی آواز کی تیزی میں دوسری آوازیں ہلکی پڑ گئیں۔ جب وہاں پہنچی جہاں سونے کے پانی کا جھرنا گر رہا تھا، ایک طرف ایک درخت سے گانے کی آوازیں آ رہی تھی اور درخت پر ایک پنجرا لٹکا تھا جس میں ایک چڑیا بیٹھی تھی۔
تو آوازیں اتنی تیز ہو گئی کہ اس کے لیے اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو گیا، لیکن اس نے اللہ کو یاد کیا اور دوڑ کر چڑیا کے پنجرے پر ہاتھ ڈال دیا۔ چڑیا کا پنجرا پکڑنا تھا کہ ساری آواز بند ہو گئی۔ چڑیا نے کہا، خوش آمدید شہزادی، آج تم نے اس شہر پر سے جادو کے اثر کو توڑ دیا، تمہیں مبارک ہو۔ لڑکی نے کہا، میں شہزادی نہیں ہوں، میں تو بڑھئی کی بیٹی ہوں اور اپنے بھائیوں کو واپس لینے آئی ہوں۔ چڑیا نے کہا، تم شہزادی ہی ہو، وہ قصہ میں تمہیں بعد میں سناؤں گی، پہلے ان اللہ کے بندوں کو پتھر کی قید سے آزاد کرو۔ شہزادی نے پوچھا، یہ لوگ واپس انسان کیسے بنیں گے؟ چڑیا نے بتایا، وہ مٹکا رکھا ہے، اس میں اس جھرنے کا پانی بھرو اور سب پر چھڑکو، یہ سب دوبارہ انسان بن جائیں گے۔ شہزادی نے سب سے پہلے اپنے دونوں بھائیوں پر پانی چھڑکا، وہ زندہ ہو گئے۔ پھر ان تینوں نے مل کر سارے پتھر کے بتوں پر پانی چھڑکا، وہ سب کلمہ پڑھ کر زندہ ہو گئے۔ چڑیا ان کے ساتھ تھی، اس کی ہدایت پر وہ شاہی محل میں آئے، یہاں دربار لگا تھا، لیکن بادشاہ اور درباری سب پتھر کے تھے۔ شہزادوں نے ان پر پانی چھڑکا، وہ سب زندہ ہو اٹھے۔ بادشاہ نے ان تینوں کا شکریہ ادا کیا۔ چڑیا نے بتایا کہ ایک جادوگر نے کسی بات پر بادشاہ سے ناراض ہو کر سارے شہر کے لوگوں کو پتھر بنا دیا تھا۔ حلوائی پکوان تل رہے تھے، پکوان اصلی تھے لیکن حلوائی پتھر کا بن گیا تھا۔ ان تینوں نے واپس سارے شہر کو زندگی دی۔ بادشاہ ان کا احسان مند تھا کہ انہوں نے طلسم توڑ کر اس شہر کو دوبارہ زندگی دی۔ بادشاہ نے ان کی واپسی کے لیے عمدہ اور تیز رفتار گھوڑے فراہم کیے۔ چڑیا کے کہنے پر شہزادی نے ایک ڈبے میں سونے کا پانی بھرا اور گاتے ہوئے درخت کی ایک ٹہنی توڑی اور وہ واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ آتے میں جو سفر انہوں نے سال بھر میں کیا تھا، وہ گھوڑے کی پشت پر اور چڑیا کے بتائے ہوئے دوسرے راستے سے 1 مہینے میں پورا ہو گیا۔ راستے میں انہوں نے فقیر صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان سے دعائیں لے کر واپس گھر آئے۔ بڑھئی بچوں کی جدائی میں بیمار پڑ گیا تھا، انہیں واپس صحیح سلامت دیکھ کر خوش ہو گیا۔ چڑیا کی ہدایت پر شہزادی نے ایک تالاب کھدوا کر اس میں سونے کا پانی ڈالا، وہ پورا تالاب بھر گیا۔ اس کے کنارے درخت کی شاخ لگائی، وہ فوراً ہی پورا درخت بن گیا۔ پھر چڑیا کے بتانے پر انہوں نے اپنی جھوپڑی کے پیچھے کھدائی کروائی تو وہاں اشرفیوں سے بھرا ایک گھڑا دبا ہوا ملا۔ اس پیسے سے شہزادی نے تالاب کے چاروں طرف باغ لگوایا اور چڑیا کے کہنے پر بادشاہ سلامت کی دعوت کی۔ دعوت دینے وہ تینوں خود گئے۔ پہلے تو بادشاہ انہیں پہچانے نہیں، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو بچپن میں دیکھا تھا اور اب یہ نوجوان ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے بادشاہ کو یاد دلایا تو وہ پہچان گئے۔ شہزادی نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم آپ کو اپنی کٹیا پر بلانے آئے ہیں، انکار مت کیجیے گا۔ بادشاہ اتنے سال بعد بچوں کو دیکھ کر بہت خوش تھے، انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ جب بادشاہ بڑھئی کے گھر پہنچے تو باغ کی تیاری دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس پر سونے کے پانی کا تالاب اور گاتا ہوا درخت جس پر ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ چڑیا نے کہا، آداب بجا لاتی ہوں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ تو حیرت کے سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ کسی چڑیا کو انسانوں کی طرح سمجھ کر بولتے ہوئے انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ جب کھانا لگا دیا گیا تو چڑیا نے کہا، ابھی کوئی کھانا نہیں کھائے گا، پہلے آپ اپنے محل کی چھت پر سے اس ملکہ کو بلائیے جسے آپ نے سالوں سے بٹھا رکھا ہے۔ بادشاہ نے تیوری چڑھا کر کہا، اسے کیوں؟ اس کے اندر تو کوئی شیطانی روح ہے جو کتے، بلی اور پتھر کو جنم دیتی تھی۔ چڑیا نے کہا، اس میں کوئی شیطانی روح نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کتے، بلی کے بچوں کو اور پتھر کو جنم دیا تھا، اس نے انسان کے بچوں کو جنما تھا۔ پہلے آپ اسے بلائیے۔ ملکہ کو بلایا گیا۔ اس کا حال خراب تھا، رنگ روپ پھیکا پڑ گیا تھا، رو رو کے آنکھیں کمزور ہو گئی تھیں۔ بادشاہ خود اپنی عزیز ملکہ کو نہیں پہچان پائے۔ چڑیا کے کہنے پر اسے غسل دلوایا گیا، اچھے کپڑے پہنائے گئے اور پھر چڑیا نے کہا کہ اب ملکہ کی ان بہنوں کو بلوائیے جو آپ کے باورچی اور درزی کی بیویاں ہیں، اور اس دائی کو بھی جو بچوں کی پیدائش کے وقت موجود تھی۔ بادشاہ کے حکم سے سب کو اسی وقت حاضر کیا گیا۔ ڈر کے مارے سب کی بولتی بند ہوئی۔ جب سب آ گئے تو چڑیا نے شروع سے آخر تک ساری کہانی سنائی اور بادشاہ کو بتایا کہ یہ سب ملکہ کی بہنوں کی حسد کا نتیجہ تھا۔ پہلی مرتبہ آپ کے یہاں لڑکا ہوا تھا جس کی جگہ کتے کے بچے رکھ دیے گئے، دوسری دفعہ پھر لڑکا ہوا جس کی جگہ بلی کے بچے رکھ دیے گئے۔ ملکہ بے ہوش تھی، اسے کچھ پتہ نہیں چلا، وہ بھی اپنے آپ کو قصوروار سمجھتی رہی۔ تیسری بار لڑکی ہوئی جس کی جگہ پتھر رکھ دیا گیا۔
ان دونوں نے تو تینوں بچوں کو جان سے مارنے کا حکم دیا تھا۔ دائی کا ضمیر زندہ تھا، اس نے انہیں مارنے کی بجائے ٹوکری میں رکھ کر ندی میں بہا دیا۔ تینوں بچے ندی کے کنارے رہنے والے بڑھئی کو ملے جس نے ان کی پرورش کی۔ چڑیا نے بڑھئی سے پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ بڑھئی نے بادشاہ سلامت سے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ یہ چڑیاں بالکل سچ کہہ رہی ہیں، لیکن میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ آپ کے بچے ہیں۔ البتہ میں نے وہ کپڑے سنبھال کر رکھے تھے جن میں یہ بچے لپٹے ہوئے تھے۔ بڑھئی جا کر وہ دوپٹے لے آیا۔ ملکہ نے فوراً پہچان لیا، یہ اسی کے کپڑے تھے۔ چڑیا نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ تینوں آپ کے بچے ہیں، آپ کی اولاد ہے۔ آپ نے اپنی بے گناہ اور وفادار ملکہ کو 15 سال تک محل کی چھت پر بٹھا کر جو اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، اب اس کی تلافی کیجیے اور ان بہنوں کو سزا دلوائیے جنہوں نے حسد میں اندھی ہو کر اپنی ہی بہن کا گھر اور زندگی دونوں برباد کر دی۔ انہوں نے تو بچوں کو مروانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تو دایا کے دل میں اللہ نے رحم ڈال دیا۔ بادشاہ خواب کی سی حالت میں ساری کہانی سن رہے تھے، اپنے بچوں کو گلے سے لگاتے ہوئے خوشی سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے ملکہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ ملکہ اپنے شوہر اور بچوں کو پا کر خوشی سے پھولی نہیں سمائی۔ ملکہ کی بہنوں کو انہوں نے قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن ملکہ نے خوشامد کر کے اپنی عظمت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کی جان بخشوائی، لیکن انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ دائی کو چھوڑ دیا گیا کیونکہ اس کی خدا ترسی کی وجہ سے بادشاہ کو اپنے تینوں بچے سلامت مل گئے۔ لکڑہارے کو محل میں رہنے کے لیے مکان دیا گیا۔ بچے ہمیشہ باپ کی طرح اس کی عزت اور احترام کرتے رہے۔ چڑیا نے کہا، شہزادی، اب مجھے بھی آزاد کر دو۔ تمہیں تمہارے ماں باپ اور بھائی مل گئے اور بادشاہ سلامت کو اپنی بیوی